اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رزق کی فراخی اور فراوانی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپے تلے انداز میں دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں خوشحال ہونے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نوازا گیا ہے، اسی طرح اس کے الٹ ہونے کا مطلب بھی لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی عنایت سے محروم کیا۔ کفر والے اس دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، لیکن دنیاوی زندگی کا عیش آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بلا شبہ تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، مگر وہ انسان کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے ان کے برے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا پھر ان کے گھروں کے دروازے تک پہنچتی رہے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں پر اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے بعض قدیم کتابیں اور اس کی سچی اور غیر منحرف شدہ شکل پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، جبکہ بعض فرقے اس کے کچھ حصوں کا انکار کرتے۔ ان سے کہہ دیجئے، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میں اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اسی کی جانب مجھے لوٹنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو گہرے اندھیروں یعنی جہالت کے راستوں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ اللہ کی طرف سے جتنے رسول بھی بھیجے گئے وہ اپنی قوم کی ہی زبان میں بولتے تھے، تاکہ وہ اللہ کا پیغام وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اس نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یاد رکھو، تمہارے رب نے پہلے سے ہی خبردار کیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور زیادہ نوازے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، تم سب اور روئے زمین کے سارے انسان کفر کرنے والے بن جائیں تو بھی اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ بڑی تعریفوں والا ہے۔ کافروں کے بارے میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، ہمارے پرانے مذہب پر لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں۔ انہوں نے اللہ کے عذاب پر سوال اٹھایا اور فیصلے سنانے کے لیے کہا، اور جب فیصلہ کر دیا گیا ہر ایک سرکش اور ظالم کو غارت کر دیا گیا۔ پھر ایسے لوگوں کے قریب ہی جہنم ہے، جہاں انہیں پینے کے لیے پیپ جیسا پانی دیا جائے گا۔ ہر طرف سے موت کافروں کو گھیر لے گی، لیکن وہ مر نہیں پائیں گے۔ اس کے پیچھے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا اور ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، مگر میں ان میں سے کوئی بھی وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہوں۔ شیطان مزید یہ بھی کہے گا کہ تم پر میرا کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کی، اب مجھ پر الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارے اس فعل کو مسترد کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا۔ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے طلب کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو کبھی بھی اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصافی کرنے والا اور ناشکرا ہے۔
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर यानी मक्का को अमन का शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। जो मेरे तरीके पर चले सिर्फ वही मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तू बेशक तू माफ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का हवाला देते हुए जिन्हें बेआबो गया वादी में छोड़ दिया गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरी औलाद जिनको तेरे मुक़द्दस घर के पास मैंने ला बसाया है, उनकी तरफ कुछ लोगों के दिलों को मायल कर दे और उन्हें खाने के लिए फल इनायत कर दे ताकि वो शुक्रगुजार बन जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ जारी रखी, ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग उठा मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाब के दिन मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन की बख्शिश फरमा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को उस दिन के बारे में खबरदार कीजिए जब उनके पास हमारा अजाब आएगा, जब जालिम मायूसी के साथ कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें और थोड़ी सी मोहलत दे, हम तेरी दावत पर लब्बैक कहेंगे और तेरे रसूल की इताअत करेंगे। उस दिन जमीन और आसमानों को किसी और रूप में बदल कर रख दिया जाएगा और सब के सब अल्लाह के रूबरू खड़े होंगे जो कि वाहिद और क़हार है। आप उस दिन देखोगे कि मुजरिमों को आपस में जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, उनके लिबास तारकोल के होंगे और उनके चेहरे आग के शोलों में लिपटे हुए होंगे। अल्लाह हर शख्स को उसके आमाल की बुनियाद पर बदला देगा, बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दिन भी आएगा जब काफिर आरज़ू करेंगे कि काश हम मुसलमान हो गए होते। वो अल्लाह ही है जिसने इस कुरान को नाजिल किया है और अल्लाह ताला खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से की, जबकि इससे पहले जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदे में गिर जाओ, तो इब्लीस ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करे। अल्लाह ने उस पर लानत की और फरिश्तों की मजलिस से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। उस वक्त इब्लीस ने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दी जाए जब सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, तुझे मोहलत दी जाती है उस दिन तक जिसका वक्त मुकर्रर है। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे भटकने के लिए छोड़ दिया है, मैं भी जमीन में इंसान के सामने बुराई को खुशनुमा बनाकर पेश करूंगा और मैं तमाम इंसानों को बहका कर रहूंगा सिवाय उन लोगों के जो तेरे मुखलिस बंदे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ, यही मुझ तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस नहीं चलेगा सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरी पैरवी करेंगे। यकीनन उन सब के लिए जहन्नम का वादा है। जो परहेजगार बंदे होंगे वो जन्नत के बागात और चश्मों के दरमियान होंगे और उनसे कहा जाएगा, उसमें दाखिल हो जाओ अमन और सलामती के साथ। अल्लाह ताला उनके दिलों से रंजिश और कीना निकाल देगा और वो सब आपस में भाई भाई हो जाएंगे और आमने सामने सोफों पर बैठे होंगे। उन्हें वहां कोई तकलीफ होगी और न कभी वो वहां से निकाले जाएंगे। उस वाक़े का तज़किरा किया जा रहा है जब फरिश्ते यानी पैगाम देने वालों की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें एक साहबे इल्म फरजंद की बशारत दी। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा थे, इसलिए उन्होंने इस खबर पर ताज्जुब का इजहार किया। तब फरिश्तों ने उनसे कहा कि मायूस मत होना। जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सिवाय गुमराह लोगों के और कौन है जो अपने रब की रहमत से नाउमीद हो सकता है। उस वाक़े का जिक्र किया जा रहा है जब वही फरिश्ते फिर लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के पास पहुंचते हैं
انہوں نے لوط علیہ السلام کو اس عذاب کے بارے میں آگاہ کیا جو رات کو ان کی قوم کے لوگوں پر آنے والا تھا، اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس وقت بستی سے نکل جائیں جب رات کا کچھ حصہ باقی ہو۔ شہر کے لوگ جو مردوں کے ساتھ جنسی عمل کے شوقین تھے، پیغام لانے والے نوجوانوں کی آمد کی خبر سن کر خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ نوجوان ان کے مہمان ہیں، پھر بھی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ لوط علیہ السلام نے پیشکش کی اگر وہ لوگ چاہیں تو ان کی بیٹیوں سے شادی کر لیں۔ وہ لوگ تو اپنی لذت کوشی کے نشے میں بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ بالآخر صبح پاؤ پھٹتے وقت ایک زبردست دھماکے انہوں نے آ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو پلٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی بارش کر دی۔ ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنی حفاظت کے لیے گھر بناتے تھے، مگر وہ چیز اللہ کے عذاب سے روکنے کے لیے ان کے کام نہیں آئی۔ اللہ نے تمہیں 7 آیتیں دے رکھی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف سے ان کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ کے دل کو سخت کفت ہوتی ہے۔ آپ کے دل کی کفت کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس کے آگے سجدہ بجا لانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے ایک قطرے یعنی نطفے سے پیدا کیا اور وہ علانیہ جھگڑالو بن گیا۔ اللہ نے جانور پیدا کیے جو تمہیں گرم پوشاک اور گوشت دیتے ہیں، وہ تمہارے بھاری بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں، اور اللہ نے انہیں تمہاری خواہش کے تابع کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری لو اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہو، اور ایسی بہت ساری چیزیں اللہ نے تخلیق کی جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، وہ اسی پانی کے ذریعے زیتون، کھجور اور انگور جیسی مختلف فصلیں اگاتا ہے اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، یعنی جن میں سے ہر ایک کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اسی طرح اس کے حکم سے ستارے بھی تمہارے لیے مسخر ہو گئے۔ بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس میں سے پہننے کے لیے زینت والی چیزیں نکالو، اور کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جائیں۔ یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑھک نہ جائے۔ اس نے نہریں جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزلوں کو پا سکو۔ اسی طرح کچھ خاص نشانیاں اور ستارے بنائے تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے دونوں یکساں ہیں؟ پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو کبھی بھی اس کا شمار نہیں کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے تاکہ کافروں کے پاس یہ کہنے کا بہانہ باقی نہ رہے کہ انہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا۔ جو کافر ہیں وہ اللہ کے نام سے بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے کبھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ وہ مرنے والوں کو ضرور زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں پر حق ثابت ہو جائے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو اسے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوقات ہیں اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ ذرا سا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہاں بھی سجدہ ہے۔ جو کچھ بھی نعمتیں تم کو حاصل ہوئی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں۔ پھر جب تم پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو اپنی فریادیں لے کر تم لوگ اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور مردہ پڑی ہوئی زمین کو یکایک زندہ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی انسانوں کو زندگی کو اسی طرح بدلنے کے مقصد سے نازل کیا گیا ہے۔ یقیناً اس مثال میں سننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ بے شک مویشیوں کے اندر بھی ایک سبق ہے۔ دیکھو کہ کس طرح ان کے پیٹ میں موجود گوبر اور لہو کے درمیان میں سے اللہ تعالی خالص دودھ فراہم کرتا ہے جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے چھتے بنائے، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ہمارے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ مزید نشانیاں بیان کرتا ہے۔ سکونت کے لیے گھر، سفر میں استعمال کرنے کے لیے جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے خیمے جو ساتھ میں لے چلنے کے لیے ہلکے ہوتے ہیں اور قیام کے وقت انہیں نصب کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر تم جانوروں کی چمڑی سے اون، روئیں اور بال حاصل کرتے ہو جس سے تم پہننے اور برتنے کے اشیاء اور زندگی کی مقررہ مدت تک کام آنے والا سامان تیار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سورج کی گرمی سے حفاظت کے لیے سائے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں، گرمی اور سردی سے بچانے والے لباس اور جنگوں کے درمیان حفاظت کے کام آنے والی پوشاکیں فراہم کی۔ اس طرح اس نے تم پر اپنی نعمتوں کی پوری طرح تکمیل کر دی کہ شاید تم اس کے فرما بردار یعنی مسلم ہو جاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں قیامت کے دن کے بارے میں خبردار کیجئے جب اللہ تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ کو طلب فرمائے گا تاکہ اس کے خلاف شہادت دے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے خلاف شہادت دینے کے لیے اللہ تعالی آپ کو گواہ بنائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا ہے جس میں ہر ایک چیز کی صاف وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ایک ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔